السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ من کتابات الامام الندوی ردۃ ولی ابا بکر اللہ کی سیریز کا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم ردۃ ولی ابا بکر اللہ جو ان کی مشہور تحریر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں گزشتہ ویڈیو میں یہاں تک ہو گیا تھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وَهَكَذَا انتشر الالحاد والارتداد في الاوساط الاسلامیة من غیر ان يبثه له آباء والاساتذة المربون واهل الغیرة ولم يسجدوا لصنم ولم يذبحوا لطاغوت وكان ذلك دلیل الارتداد والكفر والزندقة في العهد القدیم۔ ويرى ذلك شعار المثقفين الأحرار في النظم والقوافي بل وفي الفلسفة والعلم أيضا۔ وهكذا انتشر الالحاد والارتداد، اور اس طرح الحاد اور ارتداد اسلامی حلقوں میں پھیل گیا، من غیر ان يبثه له الآباء والاساتذة المربون، بغیر اس کے کہ یہ یبث مجھے ذرا محل نظر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ینتبہ ہو سکتا ہے یہ، اور کیونکہ یبث کا مطلب آپ جانتے ہیں یہ نشر کے معنی میں آتا ہے یا پھیلانے کے معنی میں آتا ہے، تو وہ معنی مجھے یہاں اتنے اچھے نہیں لگ رہا ہے، شاید ینتبہ ہے، اور یہ یعنی کتابت کی غلطی سے اس طرح یبثہ ہو گیا، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، کیونکہ اگر یہ یبثہ ہے جس طرح دکھ رہا ہے، وہ یا ہے، پھر با ہے، پھر سا ہے، اور پھر ہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ معنی یہاں نہیں فٹ ہوں گے، اور اگر معنی فٹ ہوتے بھی تو ہو اور پھر لہو ان دونوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا یہ پھر الگ پرابلم پیدا کر رہا ہے۔ سو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں یہ ینتبہ ہے، اور اگر ینتبہ ہے تو پھر معنی سیٹ ہو جائیں گے اس کے کہ، اور اس طرح الحاد اور ارتداد اسلامی حلقوں میں پھیل گیا۔ والدین اور تربیت کرنے والے اساتذہ اور اہل غیرت یا باغیرت حضرات کے باخبر ہوئے بغیر، یعنی انتباہ کا مطلب آپ جانتے ہیں باخبر ہونا یا یعنی واقف ہو جانا، پتہ چل جانا، سو من غیر ان ینتبہ لہ الآباء کہ والدین اور تربیت کرنے والے اساتذہ اور باغیرت حضرات کے واقف ہوئے بغیر یا باخبر ہوئے بغیر، وَلَمْ يَسْجُدُوا لِصَنَمٍ، اور ان لوگوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور انہوں نے کسی طاغوت کے لیے ذبح نہیں کیا، ذبیحہ نہیں کیا، آپ جانتے ہیں ذبح ہے نا، یعنی کسی جانور وغیرہ کو ذبح کرنا، وہ مطلب ہے۔ سو وہ اس طرح کا کھلا شرک جو سب کے سامنے آ جاتا ہے، سب کو آنکھوں سے دکھ جاتا ہے، ویسا حالانکہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ مرتد ہو گئے، اور الحاد اور ارتداد یعنی اسلامی حلقوں میں پھیل گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سجدہ کرنا تھا بت کو اور یہ کسی طاغوت کے لیے ذبح کرنا تھا، یہ پرانے زمانے میں ارتداد، کفر اور زندقہ کی دلیل ہوتی تھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ دلیل الارتداد والکفر والزندقة فی العہد القدیم، یہ تو پرانے زمانے میں ارتداد، کفر اور زندقے کی دلیل ہوتی تھی۔ نفاق و الحاد، نفاق اور الحاد۔ وَكَانَ الْمَارِقُونَ الْقُدَمَاء يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ الْمَارِقُونَ الْقُدَمَاء، اور پرانے مرتد جو ہوتے تھے، یعنی پرانے زمانے میں مرتد، مارق مرتد یا کافر کو ملحد کو کہتے ہیں، اور جو پرانے مرتد ہوتے تھے یخرجون من المجتمع الاسلامی، وہ اسلامی سوسائٹی سے نکل جاتے تھے، وَيَنضَمُّونَ إِلَى مجتمع الدِّيَانَةِ، اور وہ اس مذہب کے سوسائٹی سے وابستہ ہو جاتے تھے، التي يدينون بها جديدا، جس کو وہ نیا نیا اپناتے تھے، وَيُعْلِنُونَ عَقِيدَتَهُمْ، اور وہ اپنا عقیدے کا برملا اعلان کرتے تھے، وَتَحَوُّلَهُمْ، اور اپنے پھر جانے کا بھی بصراحت و شجاعت، صراحت سے اور یعنی بہادری سے بھی، یعنی وہ کھل کے وہ بات کہتے تھے کہ اب ہم مثال کے طور پہ مرتد ہو گئے ہیں اور مسلمان نہیں رہے مثلا،
اور فلاں بن گئے اس طرح سے. وَيَحْتَمِلُونَ كُلَّ مَا يَخْسَرُونَهُ فِي سَبِيلِ عَقِيدَتِهِمُ الْجَدِيدَةِ، اور وہ اس سب کو برداشت کرتے تھے جو وہ کھو دیتے تھے اپنے نئے عقیدے کے راستے میں، یعنی جو بھی نقصانات ان کے ہو جاتے تھے مثلا، اور جو کچھ بھی یکسرون، جو کچھ بھی مثال کے طور پہ فیملیز اور سوسائٹی، معاشرہ، دوست احباب وغیرہ وغیرہ، وہ سب کو پھر برداشت کرنا ہوتا تھا انہیں. ولا یلحون علی البقاء فی المجتمع القدیم، اور پرانی سوسائٹی میں باقی رہنے پر انہیں اصرار نہیں ہوتا تھا. الح یلح، الحاح کا مطلب ہوتا ہے اصرار کرنا، اصرار نہیں ہوتا تھا. لیحافظوا علی ما کانوا یتمتعون به من حقوق وحظوظ، کہ وہ حفاظت کرے یا باقی رکھ سکے ان تمام چیزوں کو جن سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے، یعنی وہ تمام حقوق اور وہ تمام حظ بھی ایک طرح سے یوں تو قسمت کو کہتے ہیں، اور ایک طرح سے لطف اندوز ہونے کو بھی کہتے ہیں. کئی بار کہتے ہیں کہ محظوظ ہو رہا ہوں میں آپ کی گفتگو سے مثلا، سو وہ محظوظ ہونا یا حظوظ بھی اسی کو کہتے ہیں. سو حظوظ و حقوق جو انہیں حاصل ہوتے تھے، یعنی صرف وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے تھے، ان کو بھی ان کو حاصل کرتے رہنے پہ کے لیے وہ اسی سوسائٹی میں باقی رہنے پہ انہیں اصرار نہیں ہوتا تھا. اما الذی یقطع صلتہ، بہرحال وہ شخص جو اپنا تعلق دین اسلام سے منقطع کر لیتا ہے آج فلا یرید ان یقطع صلتہ عن المجتمع الاسلامی، تو وہ اسلامی سوسائٹی سے، اسلامی معاشرے سے اپنا تعلق منقطع نہیں کرنا چاہتا. لا يريد أن يقطع صلته عن المجتمع الإسلامي، مع أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع البشري الوحيد الذي يقوم على العقيدة ولا يتحقق هذا المجتمع من غير عقيدة. مع أن المجتمع الإسلامي، حالانکہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سوسائٹی انسانی واحد معاشرہ ہے جو کہ عقیدے پر قائم ہوتا ہے، اور یہ مجتمع، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ بغیر عقیدے کے نہیں ہو سکتا. یعنی اسلامی جو معاشرہ رہے گا اس میں لازماً عقیدہ ہوگا، اور اگر مرتد ہو رہا ہے کوئی، پھر بھی آج کے زمانے میں وہ اس کو ظاہر نہیں کر رہا اور ایک طرح سے وہیں رہ جا رہا ہے باقی، حالانکہ بغیر عقیدے کے وہ مجتمع یا وہ سوسائٹی نہیں بنتی. وَيُلِحُّونَ عَلَىٰ أَنْ يَعِيشُوا فِي مَرَاكِزِهِمْ، اور انہیں اس بات پر اصرار رہتا ہے کہ وہ رہیں فی مراکزہم، اپنے مقاموں پہ ہی، متمتعین بثقۃ ھذا المجتمع، اس معاشرے کے اعتماد سے کو بھی، یعنی اس معاشرے کا اعتماد بھی انہیں حاصل رہتا ہے، متمتعین لطف اندوز ہوتے ہوئے اس معاشرے کے اعتماد سے بھی، متمتعین بالحقوق التي يخولها الاسلام، ان حقوق سے بھی لطف اندوز ہوتے ہوئے جو اسلام دیتا ہے. یخول تخویل کا مطلب ہوتا ہے دینا، منحا یا اکسبہ، اور یعنی انہیں وہ حقوق بھی سارے حاصل رہتے ہیں، معاشرے کا اعتماد بھی انہیں حاصل رہتا ہے. یوں ان ھذا وضع شاذ لم يعرفه التاریخ الاسلامی، یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی عجیب طرح کی صورتحال ہے، نادر صورتحال ہے جو اسلامی معاشرے، اسلامی تاریخ نے جو نہیں دیکھی کبھی اس سے پہلے. یہاں ایک طرح سے آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے اگر کوئی بھی ارتداد کا راستہ اختیار کرتا تھا تو وہ کھل کے کہتا تھا، اور لوگ بھی اس کو پہچان لیتے تھے، اور سب کو پتہ چل جاتا تھا، اور وہ پرانے معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو چھوڑ دیتا تھا، نئی جگہوں پہ جا کے رہنے لگ جاتا تھا مثلا. لیکن آج کے زمانے میں پتہ نہیں چلتا، اور وہ اسی معاشرے میں اسی طرح سے رہتے ہیں مثلا. یہ نفاق ہے اور الحاد ہے. اب یہ آج کی ویڈیو بہت مختصر، اور شاید اگلی ویڈیو بھی جلد ہی آ جائے انشاءاللہ، ممکن ہے آج ہی، ممکن ہے کل، اور آج کی ویڈیو یہیں تک رہنے دیتے. جن حضرات تک ہماری یہ ویڈیوز نہیں پہنچی ہیں، آپ اپنے گروپس میں اپنے دوست احباب کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، اور اگر پسند آتا ہے تو لائک کریں، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے بھی دیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں، ایک اعلان، جس طرح میں نے پہلے بھی کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، کہ وہ نیا چینل درس نظامی کی فنی کتابوں کی تدریس کے لیے، جیسے کہ نحو، صرف، بلاغت وغیرہ کی تدریس کے لیے شروع کیا ہے، جس کا نام تشریحات ہے، اور لنک ڈسکرپشن میں رہے گی، آئی بٹن میں بھی اس کی لنک رہے گی. آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو اس میں ویڈیو بھی آنے والی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی
دیکھ سکتے ہیں، پسند آئے گا تو اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اوکے، بہت شکریہ، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔